لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی صفات آپ یہ سماعت فرما رہے ہیں۔ اسی موضوع کے تسلسل میں آج کے خطبہ جمعہ میں دو چیزیں بیان کی جائیں گی، ایک قربانی کا عمل اور دوسرا حج والے مہینے کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت اور عمل۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں توحید کا درس رکھا ہے۔ کوئی بھی عمل وہ کرتے ہیں اس کی ابتدا اور انتہا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید ہے۔ آج بھی اور قیامت کی صبح تک سب سے زیادہ جس چیز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور توحید ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت انسانوں کی تعداد تقریباً 7.5 ارب کے قریب ہے۔ 6 ارب کے قریب پیدائشی کافر ہیں اور 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ کفر و شرک کے اندر غرق لت پت ہے۔ فی زمانہ جو بڑے شرک ہیں
شرک اکبر، شرک اکبر سے مراد وہ شرک ہے جو انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور یہ حملے انسان پر کتنے باریک ہوتے ہیں، جس طرح چونٹی کے چلنے کی آواز نہیں آتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اس سے بھی زیادہ مخفی شرک جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اخفا من دبیب النمل، چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ شرک انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ اب شرک اکبر فلاں جو ہے وہ اولاد دینے پر قادر ہے، جو بے اولاد ہے وہ غیر اللہ کے آستانوں پر مارے مارے پھرتے ہیں، اور اولاد کے حصول کے لیے ایسے ایسے گناہ کروائے جاتے ہیں کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ اور یہ جہالت کا نتیجہ ہے، قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے اللہ کے نبی رسول ہے کہ جن کو سفید بال آئے، ان سے پہلے کسی بھی انسان مرد و عورت کے سفید بال نہیں تھے۔ انسان پیدا ہوتا اور پیدا ہونے سے لے کر جب دنیا سے جاتا، بوڑھا بھی ہو جاتا، تو اس کے بال جو ہے وہ سیاہ رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے سفید بالوں کو دیکھا تو کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ بزرگی اور شرف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بوڑھے بالوں کا حیا کرتا ہے، یا اللہ اس شرف کو زیادہ کر دے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے ختنہ کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ختنہ کریں، اور فرما برداری کا انداز دیکھیں، جیسے کے ساتھ ختنہ کر دیں، اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ درد تکلیف ہوگی۔ بوڑھے ہو گئے، سر کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ اب یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کے منتخب کردہ بندے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور دوسرے نبی رب ہب لی من الصالحین، آپ میں جو بے اولاد ہے، میری بہن ہے، میرا بھائی ہے کوئی، ان دونوں دعاؤں کو یاد کریں۔ آپ دیکھیے اللہ نے ان دونوں نبیوں کی زندگی کا یہ حصہ قرآن بنایا ہے اس بات کو سکھانے کے لیے کہ بیٹی اور بیٹے پر اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ بلکہ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیسے رب کے ولی اور دوست ہیں، کہ اللہ نے اپنے ایک دوست، ایک ولی کی سیرت کو نبی علیہ السلام پر قرآن مجید بنا کر نازل کی ہے، نبی بھی نہیں ہے۔
اب دونوں چاہتے ہیں کہ بیٹا ہو، ولی بھی اور ولیہ بھی۔ ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ نے چاہے تقدیر میں بدلتا ہوں، کوئی اور نہیں بدل سکتا۔ دونوں ولی چاہتے ہیں بیٹا ہو۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، جب جنا تو بیٹی ہے، یا اللہ بیٹی ہے؟ فرمایا اللہ کو پتا ہے، تمہیں نہیں پتا۔ یہ بیٹی کون ہے؟ یہ مریم ہے۔ فرمایا واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ اے میرے پیارے نبی، ان کو میری بندی صالحہ عورت مریم کی سیرت سنا ہے۔ کمال ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے پاس آتے ہیں رب کا پیغام اور وحی لے کر۔ اتنی پاکیزہ عورت، اتنے پاکیزہ والدین، اللہ نے حضرت جبریل کو کہا کہ آپ مریم کے پاس جائیں۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ انسانی شکل میں آئے، کہا کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ اور مجھے بتاؤ عقل مندو، کتیا جو ہے وہ 9 بچے جنتی ہے، وہ کس دربار اور آستانے پر جاتی ہے؟ بتاؤ۔ بکری 6 بچے پیدا کرتی ہے، 6۔ کبھی وہ کسی بزرگ کے پاس گئی ہو، بت کے پاس گئی ہو، کبھی کسی قبر پر گئی ہو۔ آپ دیکھیں اللہ نے ہمارے ارد گرد نشانیاں پیدا کی۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، اور میں سرکش نہیں، حد سے تجاوز کرنے والی نہیں، کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی ترجمانی کیسے کی؟ قال كذلك قال ربك هو علي حين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اللہ جب دینے پر آئے، ایک اس کا قانون ہے، ایک قدرت ہے، اور جب وہ دینے پر آئے بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اچھا جب بچہ جنا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔ یا اللہ تو نے پتر دے دیا ہے، میں مر جاتی، کیا میں اپنی قوم کو منہ دکھاؤں گی؟ اب اللہ نے دیا ہے نا، اللہ نے عزتوں کا انتظام اور ان کو شرف کہ میری اس بندی کی عزت میں کوئی حرف نہ آئے۔ بچہ گودی میں اٹھایا ہوا ہے، قوم آ گئی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اللہ نے کہا تو نے نہیں بات کرنی، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ خبردار میری ماں کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، اللہ نے مجھے اپنی قدرت سے عطا کیا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور مجھے صاحب کتاب بنایا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا اور حضرت مریم
اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام، ان کی زندگیوں کو قرآن نے بیان کر کے ہمیں سبق اور درس دیا ہے کہ بیٹے اور بیٹی پر اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس کو سمجھے اللہ کے لیے۔ آج امت میں یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے سے شرک امت میں داخل ہو رہا ہے۔ ہاں، جا کر کافر مشرک کے فتوے نہ لگانا، بس ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ بتاؤ کہ اولاد بیٹا اور بیٹی دینے پر صرف اللہ کا اختیار ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں دو شخصیتیں ہیں جن کی اللہ کے سوا سب سے زیادہ پوجا ہوتی ہے۔ ہاں، انڈیا میں اجمیری صاحب ہیں اور پاکستان میں حجویری صاحب ہیں۔ لاہور میں داتا علی حجویری، ان کو داتا کہا جاتا ہے، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ان کی 4 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ نہ بیٹی نہ بیٹا، نہ بیٹی نہ بیٹا، دنیا سے بے اولاد گئے ہیں اور لوگ ان سے اولاد مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی نبیوں کو بادشاہ بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بادشاہ ہے، حضرت داؤد بھی بادشاہ ہے، حضرت سلیمان بھی بادشاہ ہے۔ دنیا کے اندر 2 بڑی بادشاہتیں ہیں، ایک سکندر اعظم کی اور ایک برٹش ان کی، لیکن یہ 2 بڑی بادشاہتیں بھی ایک ایسے بادشاہ جو اللہ کے نبی ہیں ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ انہوں نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا میرے بعد وہ کسی کو بھی بادشاہت نہ ملے۔ ہوا بھی ان کی وزیر اور تابع تھی۔ علمنا منطق الطیر، اللہ نے جتنے بھی پرندے تھے ان کی بولیاں سکھائی ہوئی تھی۔ ان کے کانوں کی جو وائس فریکوینسی تھی وہ اتنی تیز تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ وہ چیونٹیوں کی گفتگو بھی سن لیتے تھے۔ اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں نے، یعنی اللہ نے ان کو ایسی خوبیاں عطا کی تھی کہ دنیا میں انسانوں میں اس کی مثال ہی نہیں۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی بادشاہت جو ہے وہ کیسے زوال پذیر ہو گئی؟ اتنی بڑی بادشاہ کیسے زوال پذیر ہوئی ہے؟ یقین جانیے اگر اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں آپ کا دل دہل جائے۔ اتنی بڑی بادشاہت کہ جس کی انسانوں میں دنیا میں مثال نہیں، وہ کیسے زوال پذیر ہوئی ہے؟ مسجد اقصی بنوا رہے تھے، مسجد اقصی، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی تھی، ملک الموت آ گیا، اس نے کہا جی میں آپ کو لینے آیا ہوں، چلو۔ اب دیکھیں دنیا کا ایک عظیم بادشاہ ہے، قرآن نے جس کی بے مثالی بادشاہت کو بیان کیا ہے، موت کیسے آ رہی ہے؟ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، جن تابع ان کے وزیر اتنی تیز رفتار کے وہ حامل تھے۔ کہا بلقیس کا جو تخت ہے وہ کون لے کر آئے گا؟
عفریت تھا جن، اس نے کہا جی یہ پاؤں اٹھانے پر جتنی دیر لگتی ہے نا اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ دوسرا وزیر کہتا ہے جی بڑا اس نے ٹائم لیا ہے۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، دوسرے نے کیا کہا آنکھ جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے نا ایسے لے آؤ۔ تو جی آنکھ بند کر کے کھولو تخت پڑے اگے ہو، اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ سلامت دنیا سے کیسے جا رہے ہیں؟ اور مولویوں کے لیے، مذہبی رہنماؤں کے لیے عبرت ہے، اللہ کی قسم ہے جن کے دل بڑے بڑے سخت ہیں ان کے لیے بھی۔ ملک الموت آ گیا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ کا اعلان ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے نہ آگے نہ پیچھے۔ اس نے کہا جی چلو یا اللہ میں مسجد پہ بنوانا، اب نیک کام ہے، یہ نہیں کہ مسجد بنوا رہے ہیں تو چلو کو تمہیں سال کو دے دینے ہیں، مہینہ اور دے دینے ہیں، دیہڑی دے دینے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ٹائم آ گیا جانا ہی پڑے گا۔ یہ وہ جملہ ہے جو ہے چھوٹا سا لیکن انتہائی، سب کچھ اس کے اندر ہے، جو آیا دنیا میں اس نے جانا ہے۔ اچھا جی کیا کریں؟ آپ کو یہ اجازت ہے کہ ایک لکڑی کا آسا جو ہے نا اس پر ٹیک لگا لیں، ایسے لکڑی کا ایک آسا تھا اس پر ٹیک لگا لی، ملک الموت نے روح نکال دی جسم سے، ملک الموت نے روح نکالی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، آج جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارے پاس جن ہے اور جنہوں نے یوں اور یہ کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے جنات ہیں، روح نکلی ہوئی ہے، صرف بدن ہے۔ یا اللہ ایک گزارش میری ہو رہے، میری نا اکھاں کھلیاں رہن، روح نکلے تے اکھاں کھلیاں، تاکہ انہوں نے بھلیکھا پوے بھائی سانو بہندا پیا۔ اچھا وہ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ کام کری ہوں، پتھر لائی ہوں، ٹیلا لائی ہوں، کام کری ہوں، مسجد بنائی ہوں، اللہ کی شان ہے، مسجد کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا۔ قرآن میں اللہ نے شوق جو ہے نا کیڑا لکڑی کھانے والا اس کو حکم دیا چل، اب جو نبی جس لاٹھی کے اوپر نبی نے تھوڑی رکھی ہوئی ہے نا چل اس کو کھا، اس کو کھا۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان نبی اللہ کی 100 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ 100۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کروں گا، 100 بیٹا پیدا ہوگا۔ اب اتنی طاقت والا، اتنے جلال والا، اتنا خوبصورت، اتنا رب کا لاڈلا نبی بھی ہو، بادشاہ بھی ہو، بے مثل و بے مثال ہو، لیکن ہوا کیا ہے؟ انشاءاللہ نہیں کہا۔ فرشتہ کورسیوں نے آکھیا انشاءاللہ، لیکن زبان پر پھر بھی نہیں آیا۔ ہوا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 99 بیویاں بے اولاد، 99 جو بیویاں ہیں ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں۔ اور یہ عبرت ہے، اتنی بڑی بادشاہ زوال پذیر ہو رہی ہے، ایک بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا آدھا دڑ مرا ہوا تھا، آدھا زندہ تھا آدھا مرا ہوا تھا، وہ بھی بعد میں فوت ہو گئے۔ اور یہ نبی دنیا سے جا رہا ہے بے اولاد، نہ تھی نہ پتر۔ اور بادشاہ کیسا ہے؟ آسا پر ٹیک لگی ہوئی ہے، اللہ نے کیڑوں کو کہا ہے کھا اس کو۔ مسجد مکمل ہو گئی تے کیڑیاں پوری لاٹھی چک چھڑی، اور جب لاٹھی کو کیڑوں نے کھایا حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود پھر زمین پر آیا۔ تے پھر جنہ افسوس کیتا ہے کاش سانو پہلا پتہ لگ جاتا تے اسی اتنی مشقت نہ کھٹتے، اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا، ہمارے علم میں آتا تو ہم یہ مشقت تو برداشت نہ کرتے۔
میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبیوں کی زندگیاں قرآن مجید نے جو بیان کی ہے نا، خود بھی اس کو سنیں، سیکھیں، پڑھیں اور اپنے بچوں کو یہ قصے سنائیں۔ ان واقعات کے اندر سبق اور درس ہے، عقیدے کی اصلاح ہے، زندگی کی اصلاح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے بڑھیپے میں جا کے بیٹا دیا ہے، اور بیٹا کون سا؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت بھی بیان کریں۔ انہ کان صادق الوعد، وہ زبان کے بڑے پکے تھے، وکان رسولا نبیا، وہ اللہ کے رسول اور نبی صاحب کتاب تھے، وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ، وہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اچھا جی، وہ اب سیک مانی کا بیٹا ہونا، میرے بھی ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، اللہ سب کے بیٹوں کو اپنی عافیت پناہ میں رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ پہلے بیٹیاں ہیں پھر بیٹے ہیں۔ اچھا، جو بیٹیوں کے بعد بیٹا ہے نا، وہ میں، میری بیوی، میری ماں، سارے ایسا مانگ مانگ کے رب کو لے آئے، اس سے ہم سب محبت کرتے ہیں، اور جو اس سے چھوٹے ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، یعنی جڑا سیک سیک کے منگے ہے وہ بڑا پیار ہے، تے جڑے رب نے اس تو بعد بغیر منگی دے دیتے رہے وہ ساڈے نال پیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام بھی اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اچھا، وہ محبت تھی، محبت میں آسمان سے حکم آیا اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ انی اراک فی المنام انی اذبحک، اے میرے پتر، او میرے بچیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے نہ ذبح کر رہا ہوں۔ ذبح، نبی علیہ السلام آپ کا ایک وصف ہے، 2 ذبیحوں کا بیٹا، ایک اسماعیل اور ایک آپ کے دادا عبد المطلب نے نظر مانی تھی، اللہ نے جے مینوں ہون پتر دیتا نا تو اس پتر نو میں اللہ دی راہ قربان کر دینا۔ عربوں میں یہ بھی عمل تھا۔ تو جب اللہ نے بیٹا دیا نا، بڑا ہی سونا تے پیارا تے کمال اس شخصیت تھی نبی علیہ السلام کے والد محترم، تو پھر کہتے ہیں کہ سردار عبد المطلب نے 1000 کے قریب اونٹ نہر کیے باری باری، چلو پتر نہ دینا پوے، اونٹ دے کے رب نو راضی کرتا۔ ایسے ہی اسماعیل علیہ السلام، وہ کیسے با کمال انسان تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس خواب کا یہ مطلب ہے، یہ معنی ہے، اس کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے ہم کہتے ہیں سٹھیا گئے ہیں، سترے بترے گئے ہیں، ان کی میموری جو ہے وہ لاس ہو گئی ہے۔ وہ کیسے جواب دیتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے پیارے ابا جان، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے نا، آپ اس پہ عمل کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ، باپ نے بیٹے کو لٹا لیا، اس کی گردن پہ چھری رکھی ہے، پوری قوت سے چھری پھیری ہے، گرم گرم خون ہاتھوں پہ گرا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خون جب ہاتھوں پہ گرا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے رب کی شکر گزاری کی،
اور پھر جب نظریں کھول کر اٹھا کر آپ ذرا اس کیفیت کو تصور تو کریں کہ انہوں نے چھری چلاتے ہوئے کیسے ایسے آنکھیں بند کر دی کہ اللہ کے حکم میں پدری شفقت داخل نہ ہو جائے. اور جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ میرا بچہ بیٹا تو مسکرا رہا ہے اور اس کی جگہ پہ ایک جو دمبا ہے وہ ذبح ہو گیا. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے کیا اور میرے فرشتے چھیتی کری ابراہیم تو لے ہے رب دی فرمانبرداری پہ انہوں نے وہ دمبا رکھا. یہی وجہ ہے کہ آپ جانور ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے عقیقے کے لیے تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے, صرف زندہ ہو تو آپ کھا سکتے ہیں, لیکن قربانی اس میں عیب نہیں ہونا. عوض کس کا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا. اس لیے نبی علیہ السلام نے قربانی کے وصف بیان کیے ہیں کہ اس کا سینگ ٹوٹا نہ ہو, کانا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, مریل نہ ہو, دونتا ہو. وہ اونٹ بھی ہے, گائے بھی, اور اسی طرح بکرا اور جو چھترا ہے وہ قربانی کے لیے. اس لیے یہ شرائط رکھی گئی. میرے بھائیوں دوستو, اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اللہ کے لیے اپنے والدین کی قدر کرو. اللہ کی قسم ہے قدر کر لو ماں باپ کی. اللہ رسول کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ عزت و شرف والا یہ رشتہ ہے. پچھتاؤ گے, ان کا بدل ہی نہیں ہے کائنات میں. باپ اس کی شان الگ ہے, ماں کی شان الگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندوں کی اللہ دعا رد نہیں کرتا. کون؟ فرمایا باپ کی دعا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا. باپ کے لفظ ہے حدیث میں, یار لوگوں نے اس کو بھی ماں کی عزت و عظمت پہ لگا دیا. نہیں, باپ ہاتھ چومنا, پیشانی چومنا, داڑھی چومنا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جھک جا. ماں باپ کے ہاتھ میں اولاد اس طرح ہونی چاہیے جس طرح یہ قربانی والے جانور کی لگام مالک کے ہاتھ میں ہے, اس طرح ماں باپ کے ہاتھ میں اولاد کی لگام ہونی چاہیے. بربادی کہاں سے پھرتی ہے؟ جب اولاد جو ہے وہ کسی لڑکی لڑکے کے ساتھ محبت اور عشق کرنا شروع کر دیتی ہے. جب اولاد فیشن کا شکار ہو جاتی ہے کہ میرا باپ مجھے کیا کپڑے دے رہا ہے, جب اولاد خواہشات کی پیروی اور غلامی کرنا شروع کر دیتی ہے, تو میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور قربانی کے اس عمل میں والدین اور اولاد اس رشتے کی تعلیم, تربیت اور اس کا وقار اور اس کے حقوق و فرائض اور اس کی عزت و عظمت جو ہے یہ بھی شامل ہے. اب آئیے آخری بات آج کے خطبے کی. ہمارے ہاں رمضان کا استقبال اور احترام کیا جاتا ہے, یہ بھی ایک جہالت ہے. جہالت, اچھا کئی لوگ ہیں وہ لیٹتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں پہاڑ جڑیاں ہیں نا وہ لتاں نہیں کر رہی ہیں, پہاڑ کی طرف اس طرف شمال کی طرف جو ہے نا ٹانگیں نہیں کر رہی. لوگوں نے مختلف تصورات بنائے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ مزار شریف ہے, اور کوئی کہتا ہے ایسے ہے اور ویسے ہے, اور کوئی کہتا ہے قطب تارا ہے. اس طرح کی چیزیں. میرے بھائیوں دوستو,
اس طرح کے جو ادب ہیں وہ بناوٹی ہیں، اور بناوٹی جو چیزیں ہیں ان کی خرابیوں میں سے کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سنتوں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے دور ہو جاتے ہیں۔ مثال اس کی میں دیتا ہوں، ہم نبی علیہ السلام سے سب بڑی محبت کرتے ہیں، اب آپ کا حکم ہے کہ میرے نام پر نام رکھو، محمد، احمد، حاشر، عاقب، خاتم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، ہم نہیں رکھتے، بہت کم لوگ ہیں۔ زیادہ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ جی بے ادبی نہ ہو جائے، لوگ کیوں پکاریں گے محمد؟ اچھا ایک اور چیز ہے، ایسے ہی نبی علیہ السلام کے آپ کا نام لینے کی بجائے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بجائے لوگ کیا کہتے ہیں؟ سرکار آ گئے، سونا آ گیا۔ اب آپ دیکھیے یہ بناوٹی محبت ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے، آپ کا نام نامی جب آپ زبان سے نکالیں گے، اللہ تبارک و تعالی ایک حرف کے بدلے کم از کم 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ اور جب آپ درود پڑھیں گے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ درود ایک مرتبہ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ درود پڑھنے کے 40 فائدے اس کو عطا کرتا ہے۔ کتنے؟ 40۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو اب ان ساری برکات سے اور نیکیوں سے ہمیں شیطان نے محروم کیسے رکھا ہے؟ اس وجہ سے رکھا ہے کہ وہ جی بے ادبی نہ ہو جائے، جی سونا آیا، سرکار آئے، گلیاں بازار سج گئے۔ نہیں بھائی، قرآن اور سنت نے جیسے ہمیں انداز دیا ہے ویسے آپ اختیار کریں، اس میں ہی اجر و ثواب اور خیر ہے۔ حضرات ایسے ہی رمضان سمیت، رمضان نکال کر نہیں، رمضان سمیت پورے سال کے دنوں سے سب سے افضل ترین جو دن ہے وہ آج سے تقریباً 2 دن بعد شروع ہونے والے ہیں، وہ حج کے مہینے کا پہلا عشرہ ہے۔ یہ رمضان سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کس سے افضل ہے؟ میں نہیں کہتا، فرمایا ما من ایام افضل عند اللہ والعمل فیہن، کوئی دن اور کسی دن کا کوئی نیک عمل بھی ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کر سکتا؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں ایک بندہ ہے جو جہاد میں مال اور جان دونوں لے کر جائے، دونوں ہی وہاں پر ختم، نہ مال آئے نہ جان آئے، وہ افضل ہے۔ اب یہ ایام ہے، اس میں آپ روزے رکھیں۔ دیکھیں 10 دنوں میں سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور ذکر کرنے کا حکم ہے۔ دوسری بات یوم عرفہ، یوم عرفہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی جس دن اپنی مخلوق کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے وہ یوم عرفہ ہے، وہ اس عشرے کے اندر ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ پسندیدہ دن جو قربانی والا دن ہے یوم النحر، وہ جو ہے وہ اس عشرے کا حصہ ہے۔ اور پھر ایام تشریق اس کے بعد۔ تو میرے بھائیوں دوستو، رمضان کی طرح اس عشرے کا اہتمام، یہ عشرہ توحید و سنت ہے، یہ عشرہ نماز ہے، نوافل پڑھیں، نفلی روزے رکھیں، یہ عشرہ حج ہے،
اس کی عزت توقیر ادب احترام امن. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قرآن مجید میں قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ ذو الحجہ کے 10 دن. تو آئیے سنت کے مطابق ان ایام کو گزاریں، اپنے دلوں کو اپنے دماغوں کو نرم کرنے والے، آخرت کی فکر لانے والے، دنیا کی اور دنیا کی آسائشوں سے اور خواہشات سے اور جنسی اور نشے کے گناہوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس عشرے کو صحابہ کرام کی طرح گزارے، روزے رکھ کے گزارے، صدقہ و خیرات کر کے گزارے، معافی مانگ کر گزارے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری زندگی کو مثالی بنائے گا. انہی الفاظ پر اکتفا ہے. سبحانک اللہم.